السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ ماعون۔ سورہ ماعون مکی سورت ہے، اور مکی سورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقائد پر بات ہوگی، یا اگر اسلام پر کچھ اعتراضات کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو ان کا جواب دیا گیا۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں بھی عقائد کی بات ہوگی، اور صحیح آخرت کو ماننے والا کون، جھٹلانے والا کون، اس کا فیصلہ بھی رکھا ہے۔ یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اب تک آپ مختصر صورتیں سنتے آ رہے ہیں، 3 آیتوں پر مشتمل، 4 آیتوں پر مشتمل۔ اب بتدریج آہستہ آہستہ بڑی صورتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سہل اور آسانی کے لیے ایسا کیا گیا ہے، بجائے شروع سے رکھنے کے چھوٹی صورتوں سے بڑی صورتوں کی طرف، عقائد سے اعمال کی طرف، مکی دور کی آیتوں سے مدنی دور کی طرف۔ تو اس میں 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں میں 2 باتیں کی گئی۔ ایک تو یہ قیامت کو، جس کا نام فیصلے کا دن ہے، کون مانتا اور کون نہیں مانتا، اس کا صحیح تعارف کیسے ہوگا۔ اور دوسرے جو نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے، اس میں کامیاب نمازی کون ہے اور ناکام نمازی کون ہے، اور جو لوگ اعمال کو بندوں کے واسطے کرتے ہیں، بندوں کو خوش کرنے کے واسطے کرتے ہیں بجائے اللہ کو راضی کرنے کے، بندوں کی دکھانے کے واسطے کرتے ہیں، ان کے عمل کی کیا حیثیت ہے، اللہ کی نگاہ میں اس عمل کی کیا حیثیت ہے۔ یہ ساری بحثیں آج آپ سنیں گے سورہ ماعون میں۔ اس سورت کا جو نام ماعون ہے، آخری آیت میں لفظ ماعون آیا ہوا ہے، اسی ماعون کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ ماعون، ایک جز لے کر پوری سورت کا نام رکھ دیا، تسمیۃ الکل باسم الجز۔ اس کا ایک جز ہے، 7 آیتوں میں سے ایک آیت میں لفظ ماعون آیا ہے، اس ماعون کی مناسبت سے اس کا نام سورہ ماعون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، ارائیتا، رائیتا سے پہلے جو آ ہے، الف زبر آ، جس کے معنی کیا۔ آج جو کتاب آپ شروع کریں گے ترجمہ قرآن مکمل سیٹ، اس میں بھی پہلا حرف آ ہے، آ معنی کیا، سوال کے لیے۔ اور رائیتا، رائیتا کے معنی دیکھا تو نے، یہ دیکھنا آنکھ سے نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا سمجھنے کے اعتبار سے۔ رؤیت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک آنکھوں سے دیکھنے کا نام بھی رائیتا ہے، اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا نام بھی رائیتا ہے۔ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں سمجھ میں آیا آپ کے، تو مطلب کیا ہوا، جس طریقے سے ہم اردو میں سمجھ میں آیا پوچھتے ہیں، ویسے ہی کہا گیا ہے رائیتا، آپ کو دیکھا آپ نے، آپ کو معلوم ہوا۔ تو رائیتا 2 قسم کا ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھنا اور دل سے دیکھنا۔ آنکھ سے دیکھنا تو سب جانتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی دل دینے کی ضرورت نہیں، سب دیتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ دیکھنے کو ضرورت کرتے ہیں۔ البتہ آنکھ سے دیکھنے کے بعد دل سے دیکھنے پر بڑی دیتا ہوں تاکہ آپ کو شبہ نہ رہے۔ قرآن نے صاحب کہا ہے ولکن تعمل قلوب التي في الصدور فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ وہ اندھے نہیں ہے، لیکن وہ دل اندھا ہے جو سینوں میں رکھا ہوا ہے۔ اس قرآن کی شہادت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 2 قسم کی رؤیت ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دل میں بات نہیں آئی ہے، اس میں آنکھ کمزور ہے۔ فانها لا تعمل الابصار، شان یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، سورج نکلتا ہے نکالنے والا کوئی ہوگا، چاند نکلا ہے تو نکالنے والا کوئی ہوگا، پانی برسا ہے تو برسانے والا کوئی ہوگا، یہ تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن دل اندھا ہونے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، جو دل سینے میں رکھے ہوئے ہیں اندھے۔ تو 2 قسم کی رؤیت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا، یہ دل کی آنکھ سے دیکھنا مراد ہے یہاں۔ ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، الذی، جو یکذب، جھٹلاتا، کذب یکذب کے معنی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، مانتا ہی نہیں بلکہ انکار پہ اڑا ہوا۔ کس چیز کا انکار کر رہا ہے، بالدین، دین، دین کا انکار۔ دین کے 2 معنی، ایک دین کے معنی مذہب کیا ہیں، دین، دین اسلام، بہت سے دین ہیں جب اس کی ادیان آتی ہے۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا اللہ کو قبول نہیں ہے وہ۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی شخص تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، قبول نہیں کیا جائے گا، اعلان ہے اللہ کا۔ عیسائی ہو کے جنت میں نہیں جائے گا، یہودی ہو کے جنت میں نہیں جائے گا، مطلب جب وہ تھے اپنے موقف میں صحیح تھے، لیکن سید الرسول کے آنے کے بعد سب منسوخ، سید الانبیاء کے آنے کے بعد سب کینسل۔ اب نجات منحصر ہے قرآن کی اتباع میں۔ یہ قرآن کا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، تو دین کے معنی مذہب، اسلام بھی ایک مذہب ہے، تو دین کا ترجمہ دین، یہ پہلا معنی ہے جو مشہور ہے، سب کو یہ معنی یاد ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین بمعنی مذہب، لیکن یہاں دین بمعنی مذہب مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں دین سے مراد دوسرے معنی میں ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ کے 10 میں، یاد ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے فیصلے کے دن کا، وہاں تو دن تھا ہی، تو دین کے معنی فیصلے کا دن، روز جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک، انصاف کے دن کا مالک۔ تو دین کے 2 معنی ہوئے، ایک دین کے معنی مذہب اور ایک دین کے معنی فیصلہ۔ اگر یہاں دونوں معنی لیا جائے تب بھی حرج نہیں، یعنی اس طرح ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جھٹلاتا ہے دین کو، یعنی اسلام کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے فیصلے کے دن کو، یعنی قیامت کو۔ تو دونوں معنی بنتے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہاں مراد فیصلے کا دن لیا جائے جو مالک یوم الدین میں۔ اور جو اسلام مانتا ہے وہ فیصلے کے دن کو بھی مانتا ہے، اور جو فیصلے کے دن کو نہیں مانتا ہے وہ اسلام کو بھی نہیں مانتا ہے، دونوں لازم ملزوم ہے۔ جو
جو نبی کو نہیں مانتا قرآن نہیں مانتا، جو قرآن نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا، دونوں لازم ملزوم ہیں. کیونکہ فیصلے کا دن جو مانتا ہے وہ تو ایمان کا ایک جز ہے، اور جو اسلام مانتا ہے اسلام پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فیصلے کے دن کو مانے. تو دونوں لازم ملزوم ہیں، ماننے میں فرق نہیں آئے گا. لیکن مراد یہاں پر فیصلے کا دن ترجمہ کرنا. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے فیصلے کے دن کو، روز جزا کو نہیں مانتا. اب اگر آپ سے سوال کیا جائے کون ہے وہ، کون شخص ہے جو روز جزا کو نہیں مانتا، فیصلے کے دن کو نہیں مانتا، انصاف کے دن کو نہیں مانتا، حساب کتاب ہوگا اس کو نہیں مانتا، یہ کون شخص ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے سمجھ کر، تو کیا جواب دیں گے؟ کافر نہیں مانتا، مشرک نہیں مانتا، اور فلاں نہیں مانتے. دماغ میں یہی تو آئے گا. لیکن اللہ نے نہ یہاں کافر کہا، نہ یہاں مشرک کہا، نہ یہاں منافق کہا. اللہ نے ایک صفت بتایا، ایک عمل بتایا. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. ہاں، یتیم کو دھکا دینا ایک عمل ہے، لیکن یہ عمل بتاتا ہے کہ اس کے دل میں فیصلے کے دن کا یقین نہیں ہے، ورنہ یتیم کو دھکا نہیں دیتا. یتیم کو دھکا دینے کی وجہ کیا ہے؟ یتیم ہونا وجہ ہے. اچھا، اگر اس کا باپ ہوتا، خاندان بڑا ہوتا، لڑنے والے لوگ اس کی طرف سے ہوتے تو اس کو دھکا نہیں دیتا. لیکن چونکہ وہ یتیم ہے، یسیر ہے، اس کے اوپر کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی طرف سے میرا غریبان پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، یہ دھکے دینے کی وجہ. تو جس کے دل میں یتیم کی عظمت نہیں ہے، جس کے دل میں یتیم کے بارے میں یہ تصور ہے کہ میں اس پر ظلم کروں گا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، وہ کان کھول کر سن لے تو اس کا فیصلے کے دن پہ یقین نہیں ہے. یہ اللہ نے کہا ہے. فذلک فمانے تو، اور ذالک مانے وہی الذی جو یدعو، دعا یدعو کے مانے دھکا دینا. یہ بھی صوت اعجاز ہے، قرآن کا صوتی اعجاز. آپ یدعو کہیے، حلق سے نکالی آواز، کہیے یدعو، تو ایک دھکا دینے کے بغیر یہ آواز نہیں نکلے گی. تو جو مانے ہیں وہی الفاظ بھی ہیں، ان لفظوں کو ادا کریں گے تو حلق میں دھکا دینے کی کیفیت پیدا ہوگی. جو مانے ہیں وہی الفاظ کی کیفیت ہے، اس کو بولتے ہیں صوتی اعجاز. یدعو، جس طرح آپ آواز کو دھکا دے رہے ہیں ایسے ہی کیفیت دھکا دینے والے کی ہوتی ہے جو دھکا دیتا. الیتیم، یتیم کیسے کہتے ہیں؟ سب یتیم تو ہیں. لوگ کہتے ہیں جس کے باپ آ جائے یتیم ہے تو باپ کس کے نہیں مرتے؟ سب کے مرتے. کسی کے مرتے 50 سال کے بعد، کسی کے مرتے 80 سال کے بعد، باپ ہر کے مرتے، کس کے بعد زندہ ہے؟ لمٹ ہے. کوئی بچپن میں تھا باپ مر گیا، کوئی جوان ہوا تب اس کے باپ کا انتقال ہوا، کوئی بوڑھا ہو گیا تب تک اس کے باپ موجود تھے. لیکن باپ تو سب کے مرتے، تو سب یتیم نہیں ہوتے. یتیم ہونے کی شرط یہ ہے کہ بچہ نابالغ ہو، بچہ نابالغ ہو اس کے باپ مر جائیں تو یتیم کہلاتا ہے. اور بلوغ کی ہمارے اسلام میں جو تعریف کی گئی ہے 15 سال ہے وہ مردوں کے لیے. 15 سال. 14 سال میں جب جنگ کے لیے حاضر ہوئے تھے ابن عمر تو انہوں نے کہا تم چھوٹے ہو واپس جاؤ. 15ویں سال اگلے سال میں جب آئے 10ویں بار میں تو کہا جاؤ، لڑنے کے لائق ہو گئے. 15 سال میں بندہ اب اس کے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو یتیم نہیں کہلائے گا. 15 سال سے کم جو شخص بھی ایسا ہو کہ اس کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ یتیم کہلاتا ہے. اور ماں مر جائے تو یتیم نہیں کہلائے گا. شریعت کی نگاہ میں ماں مر جائے تو یتیم نہیں کہلائے گا. حالانکہ زیادہ محبت، زیادہ شفقت، زیادہ پرورش میں دانتوں کا چلنا، زیادہ پیشاب پیخانے صاف کرنا، بیماری میں عیادت کرنا، دکھ درد میں شریک ہونا ماں کی طرف زیادہ ہوتی ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں باپ ہی کو مولود لہو کہا ہے. وعلی المولود لہو رزقہن، مولود لہو باپ کو کھالا، کیونکہ باپ ذریعہ بنتا ہے وجود کا. تو باپ کے مرنے سے بچہ یتیم کہلاتا ہے، ماں کے مرنے سے یتیم نہیں کہلاتا. کتنا عمر ہو؟ 15 سال. اس سے کم ہو، اس سے زیادہ ہو گئی تو اس کو یتیم نہیں کہیں. یتیم کو دھکے دینے والا در حقیقت اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ میرے اس عمل پر باز کچھ کرنے والا کوئی نہیں. لیکن جس کو فیصلے کے دن کا یقین ہے، حساب کتاب کا یقین ہے، جس کو یقین ہے کہ بغیر سینگ والی بکری کو جس نے مارا ہے سینگ والی بکری نے اس کا حساب بھی قیامت میں ہوگا، تو بے سینگ والی بکری پر جو ظلم ہوا ہے سینگ والی کی طرف سے، جب اس کو اس کا یقین ہوگا حساب کتاب ہونے کا، اس نے قرآن پڑھا ہوگا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، تو دیکھے گا کہ مٹی کر دیا گیا بکریوں کو، انصاف دلا کر کہا مٹی ہو جاؤ، بکریاں مٹی ہو گئی، حساب کتاب ختم، آگے جنت ختم ہو گیا، جنت میں جہنم. تو کافر کہے گا تو ہم سے اچھی بکریاں ہیں، کوئی جہنم کم سے کم نہیں ہے. تب کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کافر ہم نہیں مٹی ہوتی. تو جس کو یہ آیت پڑھ کر سمجھنے کا موقع ملا، اس آیت پر یقین ہے، وہ یتیم کو دھکے نہیں دے گا کہ آج یتیم کا باپ نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے، وہ اس کی طرف سے ہمارا معاملہ کرے گا، اس لیے کبھی بھی یتیم پر ظلم نہیں کرے گا. یہ تو ترجمہ لفظی ہوا، لیکن جب تک آپ اس کا پس منظر نہیں سمجھیں گے، اس کا شان نزول ہے سمجھیں گے نہیں، جب تک بات کھل کے نہیں آتی ہے. یہ تو مبہم ہے، سب کچھ ہوتی ہے. حقیقت ایک واقعہ پیش آیا. اگر میں دستور تھا جب کوئی سفر میں جاتا تو واپس آنے کی امید کم ہوتی تھی، کیونکہ ڈکیتی بہت ہوتی تھی. آج بھی ہوتی ہے، ذرا کم ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے، کبھی اس ڈسٹرکٹ میں کبھی اس ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے. مگر عربوں میں کیا ہوتا تھا؟ عام تھی. عربوں میں بہت ہوتی تھی ڈکیتی، مسافر کو لوٹ لیا کرتے تھے. اس کے بعد جو صورت آپ سنیں گے انشاءاللہ سورہ قریش آ رہی ہے، اس میں پوری بات کروں گا انشاءاللہ اس کے اوپر میں کہ راستوں کا امن ان کے لیے اللہ نے نعمت قرار دیا، آنا جانا محفوظ ہو گیا تو بہت بڑی نعمت ہے. یہ بات سورہ قریش میں سورہ فیل میں انشاءاللہ آئے گی. تو جب کوئی جاتا سفر میں تو آنے کی امیدیں ہوتی، کیونکہ سفر میں ڈاکو ملیں گے، ریگستان میں پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ملنے سے مر جائیں گے، ریگستان میں صحراؤں کا عذاب آیا تو مر جائیں گے. واپس آنے کی امید کم ہوتی، اس لیے جانے والا اپنے گھر کو، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے اولاد کو، جائیداد کو کسی بڑے کے حوالے کر دیتا. میں آیا تو ٹھیک، اور میں نہیں آیا تو تم یہ جائیداد ہے، یہ بچے دیکھ لینا. جیسے ہندوستان کے حاجی جب پانی کے جہاز سے حج پہ کرتے تھے وہی کیسے ہوا کرتی تھی. آج تو ہوائی جہاز ہے، 4 گھنٹے میں وہاں 4 گھنٹے میں یہاں، اور نہ پانی کے جہاز سے پورا مہینہ سفر کرتے تھے. سب سے روتے تھے، معافیاں مانگتے تھے، کہاں سنا معاف کراتے تھے، گلے مل کے طرف کے طرف کے جاتے تھے. یہاں کے حاجیوں کا حال ہے. ہمارے والد صاحب ہماری پیدائش 59 کی ہے، اس سے پہلے کیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ کنویں سے پانی نکالتے تھے، اپنا احرام جوڑ کے بکٹ ڈال کے پانی کھا لیں. جتنا میں نہانے کی نوبت آئی تو بکٹ میں پانی نکالنا اپنے احرام کو جوڑ کر، کچھ بھی نہیں ٹائم تھا 59 میں. تو اس وقت لوگوں کے سفر کا عالم ہوا کرتا تھا کہ بچ کے آنے کی امیدیں ہوتی تھی، سفر میں مشقت ہوتی تھی. اور خود حضور نے فرمایا بخاری میں السفر قطعۃ من العذاب، سفر تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، کتنا ہی راحت پہنچاؤ تو تکلیف ہوتی رہے گی. کھانا ٹائم پہ نہیں، سونا ٹائم پہ نہیں، چائے ٹائم پہ نہیں، معاملات ٹائم پر نہیں، کتنا ہی آرام پہنچاؤ تو سب کے سب اثر ہو جاتا. تو اس طرح سے ایک سردار نے جو سفر پہ گیا واپس نہیں آیا، اس کا مال ابو جہل کے پاس تھا. تو پھر سردار تھا، وہ کہتا تھا انا سید ھذا الوادی، اس وادی مکہ کا میں سردار ہوں. تو سردار کے حوالے کر کے چلے گئے. اتفاق سے وہ نہیں آیا، بچہ یتیم ہے، مال اس کا بہت ہے لیکن بیچارہ فٹ پاتھ پہ ہے، کوئی دوسرا حال نہیں، مارا کتنا پیسہ تو بہت ہے لیکن دوسرے کے قبضے میں نہیں دے رہا ہے. بڑی کوشش کر لیا. کسی نے مذاق میں کہا کہ تم کو اپنا پیسہ اپنا مال لینا ہے ابو جہل سے تو ایک ہی شخص ہے ان کے پاس چلے جاؤ. اندھے کو 2 آنکھ چاہیے، کہا بتاؤ کون ہے؟
اس نے دور سے اشارہ کیا تو وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد كل ذرۃ واحد. بچے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. بچہ تو حقیقت میں اپنی مجبوری کو دفع کرنے کے لیے ایک جائے پناہ سمجھا بول کے پہنچ گیا. لیکن بھیجنے والوں نے سازش کی تھی. ابو جہل تو دشمن ہے نبی کا, ابو جہل تو اسلام کا دشمن ہے. اگر حضور دشمن کے پاس جائیں گے تو دشمن گالی گلوچ کرے گا, دست غریبہ ہوگی, گتھم گتھا ہوگی, دوسرا تماشا دیکھیں گے, مزہ اٹھائیں گے. آج بھی ایسے لوگ آتے ہیں لڑا کے مزہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہندوستان میں انگریزوں نے یہی کیا تھا, لڑا کر حکومت کی تھی, چلے گئے لڑا کر چلے گئے. آج تک لوگ لڑتے جا رہے ہیں. جتنے لوگوں میں فرقے پیدا ہوئے ہیں انگریزوں کے دین میں, ان کی تحقیق کرتا نہیں, تحقیق کے بعد جیتے ہیں لڑا. وہ بچہ دوڑا دوڑا پہنچ گیا اور کہا کہ میرا مال ابو جہل کے پاس ہے, وہ مجھے دیتا نہیں ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ میرا مال دلوا دیجیے. سید الانبیاء نے ایک لمحہ تحمل نہیں کیا, اتنا جلدی میں اٹھے کہ آپ کی چادر زمین پہ گھسٹ رہی تھی, چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. یتیموں کے لیے نبی تیار ہیں اور ہم یتیموں کو حقیر سمجھ کر دیا کرتے ہیں. جب وہاں گئے دستک دیا, ابو جہل باہر نکلا, لوگ تیار تھے کہ اب مزہ آنے والا ہے. سید الانبیاء نے کہا کہ اس بچے کا تمہارے پاس جو مال ہے لا کر فوراً دے دو. آپ کا حکم تو ہے سفارش کرو اجر ملے گا, اشفاع کو اجر, سفارش کرو اجر ملے گا. ایک بچے کی یتیم کی سفارش سید الانبیاء کرتے ہیں ابو جہل کے پاس جا کر. عبرت ہے ہمارے پاس. وہ فوراً گیا, اندر سے لا کے مال دے دیا, جو بقایا تھا لا کے دے دیا. معاملہ رفع دفع ہو گیا. لوگوں نے دور سے دیکھا, کوئی ہلچل نہیں, کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی دست غریبہ نہیں. آ کے پوچھتے ہیں تو بڑا بزدل ہے, دنیا میں آتا تھا میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا, سامنے آ کے تو بات نہیں کر سکا, بہت بزدل نکلا تو. ابو جہل نے راز کھول دیا, کہا بخدا جب میرے سامنے محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا لگتا ہے کہ میرے آگ کی خندق میرے سامنے آ چکی ہے, آگ کی خندق ہے, اور ایک لمحہ اگر میں تعامل کرتا تو اس خندق میں ڈوب جاتا. دوسرے لیتے ہیں دو وجہ تھی. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا روب دشمن پر 1 میل کی مسافت سے پڑتا ہے. پڑھا کبھی آپ نے روایت میں, بخاری میں پڑھ لینا. حضور نے فرمایا میرا دوسرے نبیوں پر 6 چیزوں میں امتیاز ہے, کسی میں شرکت نہیں. اللہ نے مجھے 6 چیزوں میں فوقیت دیا ہے تمام عالم کے نبیوں پر. ان 6 کو سناؤں گا تو لمبی ہو جائے گی بات, جائے گا. لیکن 6 میں سے ایک جو یہاں مطلوب ہے میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دشمن پر میرا روب 1 میل کی مسافت سے پڑتا ہے. جس چہرے کا روب دشمن پہ 1 میل کی دوری سے پڑتا ہو وہ اگر سامنے آ گیا تو کتنا روب پڑے گا. جو سورج لاکھوں میل دور ہے, اتنی گرمی دیتا ہو, وہ سورج سوانے سے پیدا ہے تو کیا ہوگا قیامت میں. بس یہ حالت ہوئی, فوراً لا کے مال دے دیا. اور دوسری روایت ہے جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, اسی بارے میں سورت آ رہی ہے, فلیدعوا نادیہ سندعوا الزبانیہ. یہ آیت پڑھیں گے آپ سورہ علق کے آخر میں. فرمایا اللہ نے ابو جہل کو چاہیے کہ اپنے تمام محفل والوں کو پکار کر بلا جمع کر لے. فلیدعوا نادیہ, نادیہ کہتے ہیں محفل کو, ساری محفل کو بلا لے. چاہیے کہ وہ اپنے پورے حوالے موالے کو جمع کر لے. سندعوا الزبانیہ, ہم زبانیہ کو بلا لیں گے. زبانیہ ایک ٹیم کا نام ہے فرشتوں کی. جیسے آج کے ہم سنتے ہیں نا, یہ سی آر پی ایف ہے, یہ سینٹرل جو ہے گورنمنٹ کی فوج ہے, یہ فلاں کی فوج ہے, فوجوں کے نام بتائے گئے ہیں الگ الگ. ایسے ہی فرشتوں کی ایک فوج کا نام ہے زبانیہ. زبانیہ کا یہ کام ہے کہ جو بھی گستاخی کرے گا اس کو چندی کرنے کو تیار ہے. تو ان 2 وجہوں سے اس مال کو اس نے فوراً دے دیا اور ایک لمحہ تعامل نہیں کیا. یہ آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے. جو شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے, جو شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے یہ وہی ہے جو فیصلے کے دن کو نہیں مانتا. اگر فیصلے کے دن کو مانتا تو یتیم کو اس مجبوری کی بنا پر ستاتا نہیں, اس کا حق نہیں مانتا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسا ہوں گے. آپ نے ایسا اٹھایا ہاتھ اور دائنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور یہ استا کی انگلی دونوں کو ملا کر فرمایا ایسا ہوں گے انا وکعافل یتیم کہا. جس طرح سے یتیم کی سرپرستی کرنے والا قیامت میرے ساتھ ایسا ہوگا, ملے ہوئے ہوں گے. میں نبوت کی وجہ سے اتنا آگے ہوں گا اور وہ نبوت نہ ہونے سے اتنا پیچھے ہوگا, لیکن وہ بھی یتیم کا سرپرست ہوگا اور میں بھی یتیم تھا, اس لیے یتیموں کے ساتھ یتیم رہے گا اور یہ سرپرستی کرنے والے یتیموں کے ساتھ ساتھ رہیں گے. اتنا ہی فرق ہوگا. نبی نے اتنا ہی نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ کہ اس کا باپ نہیں ہے, یہ بھی شفقتوں کا حقدار ہے. جس نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے بال کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی صرف ہاتھ کرنے کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا حق ایسا بتایا اور فرمایا, ہم روایت سنا رہا ہوں آپ کو یتیم کے بارے میں, فرمایا زمین میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا, اور سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ نبی نے فرمایا. ایک باب ہے مشکات میں, مخلوق پر شفقت, ترحم علی الخلق. اس باب میں صاف روایتیں ملیں گی آپ کو. تو یتیم پر شفقت, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا, یتیم کے ساتھ کھانا کھلانے والا اللہ کی نگاہ میں بڑا پروقار ہو جاتا ہے. خود پارے میں آیتیں موجود ہیں, اگر کسی کے پاس یتیم ہے اور اس خوف سے یتیم بڑا ہو جائے گا, اپنا مال جلدی سے مان لے گا, اس کے بڑا ہونے سے پہلے پورا مال کیا پچا کر دو, کھا پی کے برابر کر دو, یہاں وہاں کر دو, چینج کر دو, اچھے کو لے کر برے میں تبدیل کر دو, ایسا کر دو کہ وہ سب نہتا ہو جائے. اس کو بڑا ہونے سے پہلے خوب خرچ کر دو. اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص یتیم کا مال جو کھا رہا ہے یہ مال نہیں کھا رہا ہے, جہنم کی آگ کھا رہا ہے. قرآن کی آیت موجود ہے, الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. اپنے پیٹ میں بظاہر روٹی کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, انڈے کھا رہے ہیں, مچھلی کھا رہے ہیں, مگر یہ سب در حقیقت وہ آگ کھا رہے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما فانما یأکلون فی بطونہم نارا. آگ کھا رہے ہیں, اس کا براہ راست آگ کھا رہا ہے. اللہ قادر ہے, جس کھانے کو فضلہ بنا سکتا ہے اس کھانے کو آگ بنا سکتا ہے. اللہ کی قدرت سے کچھ نہیں, تو وہ کھانا نہیں آگ ہے. جیسا حضور کا ارشاد ہے زمین کے بارے میں, اگر کوئی شخص ظلمن کسی کی زمین لے لے اور مقدمہ میرے پاس لے کے آئے اور میں بھی اس کی چرب زبان سے متاثر ہو کر فیصلہ کر دوں کیا تم زمین کے مالک بن گئے, اگر میں نے بھی مالک بنا دیا ہے اور حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں ہے تو میں نے اس کو جہنم دیا ہے, چاہے تو رکھ لے چاہے تو پھر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ واضح کرتے ہیں کہ فیصلے کا دن یقینی اگر کوئی جانتا ہے تو اپنے عمل میں محتاط رہتا ہے, اور جو عمل میں بے احتیاطی کرتا ہے وہ حقیقت آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے, اس کو فکر نہیں ہے. نہ میں عمل دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا, پھر صراط پہ گزر سکوں گا یا گر جاؤں گا. قیامت میں ایمان والوں کو نور ملے گا, مجھے نور ملے گا یا نہیں ملے گا, اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور جس کو فکر نہ ہو, قرآن نے اسے جانور کہا, انسان نہیں کہا. لہم قلوب لا یفقهون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها.
قرآن نے کہا کہ دل ہے مگر سمجھتے نہیں، آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں. در حقیقت کے انسان نہیں، کل انعام چوپائی کی طرح ہے، بل ہم اول اس سے پہلے گزرے ہیں، کیونکہ چوپائی کا قیامت میں حساب نہیں ہوگا، ان کا حساب ہوگا. اس کی غفلت اس کے حق میں کم سے کم عذاب کو واجب نہیں کرے گی، لیکن ان کی غفلت عذاب کو واجب کر دے گی. چوپائی سے بہتر ہے یہ آیت سورہ اعراف کے آخر میں ملے گی آپ کو. تو قرآن کریم کی ان دو آیتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے بتاؤ قیامت کے دن کو، فیصلے کے دن کو، انصاف کے دن کو، روزے جزا کو کون نہیں مانتا؟ تو آپ کہیں گے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو بیوہ پر رحم نہیں کھاتا، جو کسی کمزور کو تفوسی کے عالم میں گھسیٹ کر اس کا مال کھا جانا چاہتا ہے، جو دغا کرتا ہے، جس کو حساب کتاب کی فکر ہوتی ہے معاملہ صاف کر لیتا ہے، یہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم. اوائت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے فیصلے کے دن کو؟ فذلک سو یہ وہی ہے الذی جو یدعو الیتیم، دھکے دیتا ہے یتیم کو دھکے دینے والا. کبھی سوچ لیں کہ سید الرسل بھی یتیم تھے، آپ کے پیدائش کے پہلے ہی والد کا انتقال ہو چکا ہے، پیدائش کے پہلے ہی والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور پیدائش کے کچھ دن کے بعد ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ دن کے بعد زیادہ کا انتقال ہو جاتا ہے. کائنات میں کسی کا سایہ نہیں تھا، آپ نے صرف اللہ کی شفقت میں اور صرف چچا کو اللہ تعالیٰ نے بظاہر حمایت میں رکھا تھا، کوئی آپ کا سایہ نہیں. اس لیے یتیموں کے ساتھ حضور کا جو معاملہ تھا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک بار ایک واقعہ لکھا ہے، یہ واقعہ مجھے میرا نہیں کہا لکھا ہے، لیکن واقعہ ضرور ہے. ایک بار عید کا موسم تھا، سب لوگ جناب عید کی نماز کے واسطے جا رہے ہیں، نہا کے دھو کے عمدہ لباس پہن کے عطر سے معطر ہو کے سب چلے جا رہے ہیں، خراما خراما ہنستے بولتے. ایک بچہ نظر آیا جو بالکل غمگین تھا، مایوس تھا، اس کے چہرے پہ اداسی تھی، ہوائیں اڑ رہی تھی. پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے تمہارا کیا حال ہے، تمہارے کیا والد نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا اگر ہوتے تو سب کی طرح ہم بھی نہاتے دھوتے کپڑے پہنتے، کوئی بھی ہمارا پرانے حال نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نہلایا، کپڑے پہنایا اور اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور فرمایا جس کا کوئی نہیں ہے مصطفیٰ اس کے واسطے موجود ہے. ایک زمانہ تھا جب اسلام میں فتوحات کا دور نہیں تھا، غربت تھی، افلاس تھا، مسلمانوں میں کمزوریاں تھیں، نئے نئے لوگ تھے، ان کے ایمان میں آنے کی وجہ سے گھر چھین لیا گیا تھا، مال چھین لیا گیا تھا، جیسے بے گھر کر دیے گئے تھے، کچھ نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جنازے کے موقع پر اگر جنازے پر قرض ہے تو آپ فرماتے ہیں جنازے کی نماز تم لوگ پڑھ لیا کرو. اگر اس نے جنازے کے بعد انہیں اپنے مرنے کے بعد کچھ چھوڑا ہے، ادائیگی کی شکل موجود ہے، تو آپ جنازہ پڑھاتے تھے. اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا، فرمایا کہ جس نے کوئی مال چھوڑا ہو تو اس کے ورثہ کو دیا جائے، اور جس نے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے تو اس کا قرضہ میرے اوپر ہے، میں ادا کروں گا. تو نبی کی شفقت یہاں تک لیں. چنانچہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ملتی تھی. اسی واسطے خلیفہ نے کہا ہے تقسیم المعدوم، آپ کو کموا کر دیتے ہیں جو کمانے کے لائق نہیں ہوتا ہے. تو یتیموں کے ساتھ حضور کا خصوصی تعاون کیوں تھا؟ کیونکہ آپ خود یتیم تھے، اور یتیم بھی انسان کا بچہ ہوتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے شفقت کو، پیار کو، محبت کو، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی محبت سے اچھی گفتگو کرے. اسی واسطے کہا ہے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو سر پہ ہاتھ پھیر کے دو میٹھے بول دو شفقت کے ساتھ، کیونکہ بہترین گفتگو کرنا صدقہ کرنے سے افضل ہے. قرآن نے کہا ہے قول معروف خیر، بہترین بات کرنا خیر ہے، کس کے مقابلے؟ صدقۃ یتبعها اذى، ایسا صدقہ جس کے بعد کانا ہو، طنز ہو، میٹھے بول دو، ہاتھ پہ پھیر دو، یہ آپ کے واسطے بہترین ہوگا. فرمایا تمہیں آسمان پر تارے نظر آتے ہیں، تم آسمان پہ تاروں کو دیکھتے ہو، بار رونق ہے، چمکدار ہے، شائننگ ہے. اللہ کی نگاہ میں دنیا والوں کے وہ گھر جس میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہے ایسا ہی چمکتا ہے اللہ کی نگاہ میں. یہ گھر والا ہے جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے، اس لیے یتیم کا خصوصی تذکرہ فرمایا. کیونکہ یتیم کے بارے میں بہت سی آیتیں آگے آ رہی ہیں. یہاں دکھانے سے مجھے یہ ہے کہ یتیم کو دھکے دینے والا اگر بظاہر وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہو، بظاہر وہ نماز نہیں پڑھتا ہو، بظاہر وہ مسلمانوں میں شامل بھی ہوتا ہو، لیکن یتیم کو دھکے دینے کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ اسے قیامت میں اپنے انصاف پر اور قیامت میں جزا و سزا پہ یقین نہیں ہے، ورنہ یتیم کو دھکے دینے والا یہ سوچتا. اس لیے واقعہ سناتا ہوں بخاری کا، آگے چلتا ہوں. سوال قیامت کا جو یقین ہوتا ہے تو آدمی کیسا ہوتا ہے؟ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا. غلام ہمارے ساتھ نوکر نہیں ہوتے تھے تنخواہوں پر، بلکہ وہ غلام ہوتے تھے جنہیں خریدا گیا. جنگوں میں سے جو بکریاں مادیاں لائی جاتی تھی، مادیاں اور غلام، ان کو خریدا جاتا تھا. جیسے آج بکریاں خریدتے ہیں، گائے خریدتے ہیں، بیل خریدتے ہیں، وہ مملوک ہوتا اور مالک ہوتے. ایسا غلام تھا، مالک اسے پیٹ رہا تھا. اس کو احساس ہوا، اس نے آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا غلام بہت تنگ کر رہا ہے، میں اس کو سزا دیتا ہوں، مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، گالی گلوچ کرتا ہوں، مطلب سب کچھ کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ اللہ کے یہاں فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہاں بخاری میں باب ہے ابواب المظالم، اس بیان میں حدیث ہے ظلم کے بیان میں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم تو تاریکی بنے گا قیامت میں، جس طرح نماز روشنی بنے گی، ظلم ظلمات بنے گا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس تاریکی کے موسم میں. اور صحابی کا سوال ہوتا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ تمہارے غلام کے نافرمانی کو تولیں گے، اور تم نے جو اسے مارا پیٹا گالی گلوچ کیا ہے اس کو تولیں گے، تمہاری سزا کو اس کی نافرمانی کو تولیں گے. اگر تمہاری سزا کم نکلی، نافرمانی اس کی زیادہ نکلی، تو اللہ تعالیٰ تم کو احسان کرنے کا بدلہ دیں گے. اور اگر تمہاری سزا زیادہ نکلی اس کے نافرمانی کے مقابلے میں تو تم کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سزا دیں گے. جب اس مالک نے یہ سنا تو تھوڑا دیا، کہا بہتر تو یہ ہے کہ ان کو نہ رکھو، نہ مصیبت آئے گی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان کو تو آزاد کرو یہ اچھا ہے. انہوں نے اسی محفل میں فوراً آزاد کر دیا. تو حساب کی جب فکر ہوتی ہے تو آدمی ایسا پوچھتا ہے، حساب کا یقین ہوتا ہے تو آدمی سمجھ کے چلتا ہے. لیکن جس کو یقین نہیں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے سب کچھ دنیا ہی ہے، حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے دادا چلے گئے، نانا چلے گئے، ماموں چلے گئے، فلاں چلے گئے، ٹھیکا چلے گئے، روزانہ آئے دن جاتے جا رہے ہیں، جاتا ہوا دیکھتا ہے، سمجھتا ہے یہ سب جائیں گے، میں نہیں رہوں گا. ایسا ہے کوئی؟ کون رہے گا یہاں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین کسی اور کی نہیں ہے، میری ہے. ان الارض للہ، زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچے گا، سب کو جانا یہاں سے، سب کو جانا یہاں سے. لیکن جانے کے بعد اس کا انصاف ہوگا کہ اس نے کیا عمل کیا ہے، کیسا کام کیا ہے. تو آیت کے الفاظ دیکھو، پہلا عمل یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. دوسرا ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں آمادہ کرتا ہے مسکین کے کھانے پر، محتاج کے کھانا دینے پر کسی کو ترغیب نہیں دیتا، کسی کو سمجھا بجھا کر کسی یتیم پر رحم و کرم کا راستہ ہموار نہیں کرتا. ولا یحض، اور وا مانے اور، لا مانے نہیں، اور حض یحض مانے ترغیب دینا، آمادہ کرنا، سمجھا بجھا کر تیار کرنا. ایک آدمی کچھ کرنے کو تیار نہیں، آپ نے کچھ سمجھایا، تھوڑی دیر تک راضی ہو گیا، اس سمجھانے کا نام کیا ہے؟ حض. حض یحض مانے کسی کو آمادہ کرنا، سمجھا بجھا کے تیار کرنا.
ولا يحض یہ آمادہ نہیں کرتا، یہ تیار نہیں کرتا، یہ سمجھاتا نہیں. کہاں کس چیز پر؟ علی پر طعام کھانا. طعام تو اردو میں استعمال نہیں سکتا. اور مسکین کہتے ہیں جو فقیر سے بھی زیادہ دیا گزرا. بعض نے فقیر کو زیادہ اور بعض نے مسکین کو زیادہ اہمیت دی. فقیر کہتے ہیں فقر جس کے پاس کچھ ہو، ہاتھ خالی، کچھ نہیں اس کے پاس. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر سے جا رہے ہیں، کہاں پہنچے؟ مدین سے پہلے راستے میں کنویں پر حضرت شعیب کی 2 بچیاں ملی، بکریاں لے کے جو آئی تھی. سورۃ قصص پر 20 میں واقعہ رہا ہے. اس موقع پر پانی پلا دیا، بکریاں لے کے بچیاں چلی گئی اور خود ایک درخت نیچے حضرت موسیٰ بیٹھے ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. فقیر کس نے کہا؟ موسیٰ نے. کس کو؟ اپنے آپ کو. اللہ میں فقیر ہوں اس چیز کا جو خیر مجھے آپ دے دیں. حضرت موسیٰ کے پاس سوائے جسم کے کپڑوں کے کچھ نہیں تھا. کیوں؟ وائرل جاری ہوا تھا ملک مصر سے فرعون کی طرف سے ایک قتل کے مقدمے میں. رات رات نکل گئے، خائف یترقب، راتوں رات خوف سے نکل گئے. اللہ کا حکم تھا جسم کے کپڑوں کے ساتھ. اس موقع پر کیا کام ہوئے؟ میں فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں فقیر ہوں اس خیر کا جواب دے دیں. اللہ نے انتظام کیا، نبی کی بیٹیوں کو بھیجا بلانے کے لیے. نبی گھر میں بیان کروایا 10 سال تک. پھر انہیں کی بیٹی سے نکاح کر کے بھیج دیا. سفرہ کو نکاح سے ہوا. رات میں اللہ سے کلامی ہوئی. آگ دینے گئے، نبوت کا اظہار ہوا. یہ سب پاس آ چکی. بتانا صرف یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے تو وہ فقیر. اور اگر وہ اتنا زیادہ غریب ہے کہ حرکت نہیں کر سکتا، بھوک سے پڑا ہوا ہے. مسکین کہتے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، سکون کس کو بولتے ہیں؟ جزم کو. اور جزم حرکت نہیں کر سکتا جب تک زبر زیر پیش اس کے آگے پیچھے نہ ہو. تو مسکین کے معنی پڑا ہوا ہے، بے حس حرکت. اس کو مسکین کہتے ہیں. جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، طاقت بھی نہ ہو، وہاں تو کم سے کم طاقت تھی فقیر کے پاس. مسکین کے پاس وہ بھی نہیں. او مسکینن ذا متربہ. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا او مسکینن ذا متربہ، ایسا مسکین جو مٹی پر پڑا ہو، چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو. تو مسکین کے کھانے پر وہ کسی کو آمادہ نہیں کرتا، کسی کو پھسلا کر سمجھا کر، مطلب اتنا بخیل ہے، خود تو نہیں کھلاتا، اور کسی ایسے آدمی کو جو کھلانے پر قادر ہے اس کو کھلانے کی ترغیب دینے کا دل نہیں ہوتا. اتنا بخیل ہے، اتنا بے حس ہے، لوگوں کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا. یہ 2 صفتیں ہو گئی. تیسری صفت کیا ہے؟ جو شخص یتیموں کو دھکے دیتا ہو اور جو مسکین کے کھانے پر کسی کو آمادہ نہ کرتا ہو، بھلا وہ شخص نمازیں کس کے لیے پڑھے گا؟ کس کے لیے پڑھے گا نمازیں؟ ایسا شخص نمازیں نہیں پڑھتا، کبھی کبھی پڑھتا، کبھی کبھی نہیں پڑھتا. کسی کو دکھانے کا موقع آیا تو پڑھ لیتا، کوئی نہیں دیکھ رہا تو سو جاتا. ایسے مصلی کو اللہ فرماتے ہیں فوائل للمصلین. مسلین جمع ہے، واحد مصلی، صلاۃ والا، نماز پڑھنے والا. مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، جمع اس کی مسلین. مسلیوں کے لیے کیا ہے؟ وائل. فا مانے تو، اور وائل جہنم کا ایک کنواں. لفظی معنی ہے وائل کی خرابی، تباہی. لفظ ترجمہ وائل کے معنی تباہی، ہلاکت. لیکن جہنم کا ایک کنواں ہے جس کو وائل کہا گیا. اور اس جہنم کے کنویں کی گہرائی اتنی ہے کہ 70 برس نہیں 70,000 برس گرتے گرتے تب اس کی تہ میں پہنچتا ہے. کچھ جہنم کے دوسرے حصے اس کنویں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہ وائل کس کے لیے ہے؟ ان مسلیوں کے لیے ہے. اب آپ سوچیں گے نماز بھی پڑھنا اور ہلاکت بھی. ایسی کون سی نماز ہے جس میں ہلاکت ہے؟ ویل للمصلین، ہلاکت ہے ان مسلیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں سے سہو کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے. یہاں 2 لفظ ہیں، ایک ہے نماز میں بھولنا، ایک ہے نماز ہی کو بھول جانا. فرق ہے، وہ فرق ہے. اگر یوں کہا گیا ہوتا الذین هم فی صلاتهم، جو لوگ نمازوں میں سہو کرتے ہیں، تو کون بچتا جہنم سے؟ سب سے نماز میں غلطی ہوتی رہتی. نماز میں غلطی سب سے ہوتی، یہاں تک کہ ایک بار سید الانبیاء نے 2 رکعت میں سلام پھیر دیا. ایک صحابی نے کہا اب کسی رکعت صلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے کہا لم اقصر ولا منسى، نہ بھولا ہوں نہ کمی ہوئی ہے. تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر خود پوچھا کیا جیسا یہ آدمی کہتا ہے ایسا ہی ہوا؟ سب صحابہ نے کہا بے شک 2 رکعت ہوئی. آپ نے فوراً قیام کیا. اس وقت نماز میں بات کرنا جائز تھا، بعد میں نماز میں بات کرنا بند ہوا. فوراً کھڑے ہوئے، 2 رکعت کا آپ نے اضافہ کیا، سجدہ سہو کیا، سلام پھیرا. بخاری کتاب الصلاۃ روایت موجود ہے. تو بتانا یہ ہے کہ نماز میں سہو ہو جانا معاف ہے، لیکن نماز بھی یاد نہیں آ رہی ہے. ایک خطا نماز نہیں پڑھ رہے، 3 دن نماز نہیں پڑھ رہے. ایسوں کو اللہ نے کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے شک وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازیں ترک کر دیا کرتے ہیں، نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد مرنے کے دن تک کوئی نماز معاف نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ہاں، ابھی ایمان لایا ہے تو اب تک کی معاف. اگر پیدائشی مسلمان ہے، تسلیہ خالی 7 سال میں ہو چکی تھی اس کی، تو بالغ ہونے سے لے کر اب تک کی ہر نماز سے ذمہ ہے، جو پڑھ لیا ادا ورنہ باقی. اور حضور نے فرمایا بخاری میں لا صلاۃ، اس کی نماز جو چھوٹ گئی ہے اس کے واسطے کوئی کفارہ نہیں رہے گا. لا کفارۃ لہا الا ذاک، اس کا ایک ہی کفارہ ہے، وہی نماز پڑھنا. سفر کی چھوٹی ہوئی نماز قصر کے ساتھ، چاہے گھر میں پڑھتا ہو، اور گھر کی چھوٹی ہوئی نماز پوری پڑھنا، چاہے سفر میں پڑھتا ہو. جیسی قضا ویسی واجب. لا کفارۃ لہا الا ذاک، وہی نماز کفارہ بن سکتی ہے، ورنہ اللہ کا حق تمہارے ذمہ باقی رہے گا. توبہ سے نماز معاف نہیں ہوتی. اگر توبہ سے نماز معاف ہوتی تو غزوہ خندق میں حضور نے 2 نمازیں قضا کیوں کی؟ کیا آپ کو توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی تھی؟ آپ کا 2 نمازیں عصر اور مغرب غزوہ خندق میں قضا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نمازوں کو قضا کرنے ہی کا راستہ ہے، توبہ سے معاف نہیں ہوتی. بعض غیر مقلدین کہتے ہیں نماز بھی توبہ سے معاف ہو جاتی عام گناہوں کی طرح. یہ اس حدیث کے خلاف ہے. لا کفارۃ لہا الا ذاک کی روایت بخاری میں ہے، اس کے خلاف ہے. یامت حضور نے کہا نماز چھوٹ گئی تو اس کا کفارہ نماز ہی ہے، نہ توبہ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ زکات. تو جو لوگ نمازیں بھول جاتے ہیں، 1 دن کی نماز، 2 دن کی نماز، 3 دن کی نماز، ایسوں کے بعد پاستے یہ وائز ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں سے سہو کر جاتے ہیں. جب 2 رکعت حضور کی چھوٹ گئی، 2 نمازیں چھوٹ گئی غزوہ خندق میں، جنگ کی وجہ سے انہوں نے نماز کا موقع نہیں دیا. حضور کو اتنا غصہ آیا، فرمایا لعن اللہ ملأ اللہ بیوتهم نارا، ملأ اللہ بیوتهم بجائے قبورهم نارا. فرمایا اللہ ان کے گھروں کو، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا موقع نہیں دیا. اللہ کی طرف سے اگر توبہ سے نماز معاف ہو جاتی تو اتنا غصہ کیوں آ رہا حضور؟ توبہ کرتے جنگ میں تم توبہ کر لیتے بہت غلطیوں پر. توبہ سے نماز معاف نہیں ہوتی. جو لوگ قضاء عمری کا انکار کرتے ہیں وہ بے دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث میں. قضاء عمری کا انکار کرنے والا بے دلیل گفتگو کر رہا ہے. قیامت کی صبح تک دلیل لے سکتا ہوں، کیونکہ حضور نے کہا دیا اب اس کے بعد اس کا قول انکار کر رہے ہو. لا کفارۃ لہا الا ذاک، اس نماز کا کفارہ نہیں. ہاں مر گیا، انتقال کر گیا اور وصیت کر گیا تو اس کے ورثہ اس کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے بدلے میں صدقہ دیں گے، صدقہ فطر کے برابر. 2 سیر گیہوں 1 کلو 666 گرام آج کے وزن سے ہر نماز کے بدلے. بشرطے کو وصیت کیا ہو، وصیت نہیں کیا ہے تب بھی ورثہ اگر دے دیں تو امید ہے کہ اللہ قبول کر لیں گے. صدقہ فقہ کی اصول کی کتاب ہے، اصول نور الانوار، اس میں یہ مسئلہ اصول کی بحث میں آیا ہے کہ اگر کوئی مر جائے نمازیں باقی ہیں تو اس کے ورثہ اگر دے دیں تو قبول کر لی جائیں گی.
بتاؤ اتنا شدت ہے اور ہم نمازوں سے غافل ہیں. دل چاہا تو پڑھ لیا, فجر میں اٹھائے اٹھ گئے تو پڑھ لیا, چھوڑ دیا. جب یاد آئے, ہاں جب یاد آئے, جب پڑھنا ہے, یاد آ گیا پڑھ لیا. نمازوں پر بہت سی باتیں ہیں, میں آخری بات کرتا ہوں. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے, راستے میں پاؤ پڑا, سب تھکے ہوئے تھے, جنگ سے آ رہے تھے, رات کا آخری حصہ تھا, تھکے ہوئے تھے, خطرہ تھا کہ سو جائیں گے تو فجر میں اٹھنا مشکل ہوگا. تو آپ نے 2 صحابی سے کہا کہ تم دونوں جگہ دینا, تم دونوں جگتے رہنا, تم لوگ بعد میں سو جانا. ڈیوٹی مقرر کر دیا. اللہ کی مرضی, اللہ جو چاہتا وہ کرواتا. سب سو گئے, 2 بیٹھے ہوئے. ان دونوں نے کہا اگر دونوں ایک ساتھ جگتے رہے مسلسل تو ہو سکتا ہے دونوں کو رکھا لگ جائے اور دونوں پہ غلبہ آ جائے تو چلو بانٹ لیں گے, 2 گھنٹے تم 2 گھنٹے ہم. ہاں ٹھیک ہے, یہ کہا کہ ایک سو گیا. اب ایک انہوں نے کہا میں خالی کاٹوں بیٹھ کے 2 رکعت جب تک پڑھ لیتا ہوں. رات کا موسم, یہ پتہ نہیں آدمی ہے, کھمبا ہے, لکڑی ہے, کیا ہے, تیر مارا, ایک تیر لگا نماز جاری, دوسرا لگ گیا پھر جاری, خون جا رہا ہے نماز جاری. جب ان کو احساس ہوا کہ میں اگر نہ جگاؤں ہو سکتا ہے میں مر جاؤں اسی تیر کے زخم سے, کیونکہ پانی کتنا بھرا ہے, تو میرے ساتھ جو عمل ہوگا وہ تو میں برداشت کروں گا, لیکن لوگ غافل ہیں میرے بھروسے پہ. اس طرح ساتھی کو جگایا, ساتھی نے حالت دیکھی تو کہا تم نے پہلے خبر کیوں نہیں دی. کہا میں سوچا اس وقت پوری کر لوں, اتنا مزہ آ رہا تھا اس وقت میں کہ میں جان پوری کر کے تم کو جگاؤں. اگر خطرہ نہ ہوتا کہ میرے ذمہ جو کام کیا گیا ہے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا تو میں تم کو جگاتا نہیں تھا. تو نماز کا مزہ صحابہ کو اتنا آتا تھا. یہ نہیں واقعہ بخاری میں درج ہے. ایک بار تو پڑھ لو, ایک بار قرآن کو ایک بار پڑھ لو, سمجھ آئے گا کہ اسلام کے لیے کتنا مجاہدہ ہوا ہے, تو ہم تک اسلام آیا. اور آج بھی اس مجاہدے کی ضرورت ہے. آج بھی بہت لوگ مجاہد بیٹھے ہیں, گھنٹے مار رہے ہیں بیٹھے, تمہاری کتاب کے منتظر ہیں, ان کا حق ہے, ان تک بات نہیں پہنچائیں گے تو اب مجرم کون ہوں گے؟ حضور نے صحابہ نے تابعین نے ائمہ تک, ائمہ نے ہم تک پہنچا دیا, اب ہم پہنچائیں گے تو مجرم کون ہوگا؟ اس لیے جتنا حیثیت دیا ہے اللہ نے اتنی لگانا اور حساب ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز میں اتنا مزہ اٹھایا کرتے تھے, اتنا مزہ. نماز یاد آئے تو فوراً پڑھ لینا, چھوٹی ہوئی نمازوں کی قدر کر لینا. میں دوسرا واقعہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, اس میں دوسرا آ گیا سامنے, وہ بھی ایسا ہی تھا. آخری رات کا حصہ تھا, حضور سو گئے صحابہ کے ساتھ, اور بلال سے کہا کہ آپ کے ذمہ ہے جگانا. انہوں نے ایک اونٹ کی پیٹھ کو ٹیکا لگا لیا اور تسبیح پڑھنے لگے. تسبیح پڑھتے پڑھتے کیونکہ ٹیکا لگا ہوا تھا ایسے گرا گئی. جبری نیند, اللہ جب چاہتے ہیں تو نیند جبر مسلط کر دیتے ہیں. کبھی سفر کرتے ہیں, کبھی جا کے دیکھو جنرل بوگی میں جگہ میں بیٹھے رہتے, ایک کام, ایک ہاتھ, ایک پیر, ایک منڈی, سب دائیں پورے پڑ جاتے. ایک وقت ایسا آتا کہ پورے پڑ جاتے, نہ چاہتے ہوئے بھی پڑ جاتے. یہ کیا ہے؟ نیند کا جبری تسلط ہے اللہ کی طرف سے. یہ مثال ہے, تم نہ چاہو تبھی ہم موت دینے پر قادر ہیں کسی نیند کی طرح. حضرت بلال سو گئے, بیٹھے بیٹھے سو گئے. سب سے پہلے جس کی آنکھ کھلی سورج کی شعاؤں سے وہ حضرت عمر تھے, اور بعض نے کہا صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہما. زور سے تکبیر شروع کر دیا, تکبیر سن کر سب کھڑے ہوئے, اٹھ بیٹھے. دن نکل رہا تھا, شعائیں اس کی پڑ چکی تھی, لیکن حضور نے وہاں نماز کا حکم نہیں دیا, کہا یہاں سے آگے چلو. آگے جانے کے بعد کہا اترو. اب وہاں وضو کیا گیا, اب وہاں نماز فجر کی جماعت سے قضا کیا حضور نے. سوال یہ ہے, توبہ سے نماز معاف ہو سکتی ہے تو حضور کی معاف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی کیوں ہے معاف؟ آپ تو حضور کی حدیث کو فالو کرنے والے ہیں, تو یہ حدیث کیوں نہیں آتی بخاری میں آپ کو؟ جماعت کے ساتھ حضور نے قضا کیا فجر کی نماز, اور وہاں نماز کو نہیں پڑھا تھا 2 وجہوں سے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابھی نماز کا وقت مکمل نہیں ہوا تھا, یعنی سورج پوری طرح نکلا تھا, کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وقت ممنوع ہوتا ہے, جب پورا نکل جاتا ہے تو نماز قضا کا وقت شروع ہوتا ہے. تو تب تک وقت خراب کریں, چلتے رہیں, جب مکمل سورج نکل جائے گا اور وقت ممنوع ختم ہو جائے گا تو پڑھ جائے گی. ایک تعبیر تو یہ ہے. اور دوسری تعبیر لکھا ہے مفسرین محدثین نے کہ وہ جگہ جہاں پر غفلت طاری ہو گئی, سب کے سب سو گئے, کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھل سکی, شاید وہاں شیاطین کے اثرات تھے, اس واسطے یہاں بجائے نماز پڑھنے کے آگے پڑھنا زیادہ اچھا ہے. تو نبی کی زندگی میں آپ کو دکھاؤں کہ ہر وقت آپ نے نماز وقت پڑھی ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی آپ کو بے وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا سوائے حج کے یا جنگ کے. ہم میں سے کیا حال ہے نمازوں کے بارے میں, ہمارا کیا حال ہے؟ دن میں آیا تو جماعت, نہیں آیا تو پھر سوتے رہے. سونا اچھا, سونے کا موقع انشاءاللہ بہت ملے گا. جا کے قبرستان دیکھ لو کتنے لوگ سو رہے ہیں, کب سے سو رہے ہیں, کتنا لمبا ٹائم سونے کا. یہ ٹائم جو جگنے کا ملا ہے یہ 50 سال 60 سال 70 سال کا ہے بس. یہ محدود ٹائم میں وہاں بستر لگانا ہے, اچھا تو جگ لو, جاگنا ہے جاگ لو, افلاک کی سایہ کرے. جگنے کا مقام ہے, یہاں زیادہ سونا اچھا نہیں ہے. حضور کم سوتے تھے. رابی کہتے ہیں جب دل میں آتا کہ حضور کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں تو حضور کو جا کر دیکھتے نماز پڑھ رہے ہیں. جب دل میں آتا کہ حضور کو سوتا ہوا دیکھیں جا کے دیکھتے سو رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کبھی رات میں جگتے کبھی رات میں سوتے. ہم تو صرف سوتے, کبھی نہیں جگتے. جگتے بھی تو کسی ولیمے کی دعوت کے لیے, بس 3 بجے تک جائے وہ نظر نہیں, 3 بجے تک کھانا کھایا. یہ کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے, شہری کا وقت ہے. اگر روزہ رکھنا ہے تو کھانا درست ہے آپ کا, ورنہ یہ نہیں آتا, کھاتے میں نہیں آتا. یہ حضور کھانا جلدی کھاتے تھے, حکم فرماتے تھے جلدی کھا کے جلدی سونا, جلدی اٹھنا. دیر سے کھا کر دیر سے اٹھنا یہ سنت کے خلاف ہے. تو رات میں جگتے ہیں تو ولیمے کے لیے, ایک ٹائم کے کھانے کے لیے, اللہ کے واسطے جاگو تو جنت کے کھانے ہمیشہ کھاؤ گے. اس لیے آگے فرمایا کہ جو لوگ نمازوں سے اپنے غافل ہیں ان کے لیے ویل ہے, ہلاکت ہے. اور یہ مصلی کیونکہ نماز اللہ کے واسطے نہیں پڑھتے بلکہ دکھاوے کی پڑھتے. میں نے کہا تھا نا 8 کی کھاد کی 360 کی ہر قسم کے مصلی, یہ نمازیں پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ الذین هم یراؤون, جو لوگ وہی دکھاوا کرتے ہیں. یراؤون راس بنا ہے, ریاکاری کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے اس کی نماز دکھاوے ہی میں شمار ہوگی. جو میرے لیے پڑھتا ہے میرے سے شمار ہوگی. جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب کون دے گا, اس سے خوش کون دے گا؟ جس کو راضی کرنے کے خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتا اس کو جا کے مان لے. اور جو نماز میرے لیے ہے اس کا اجر میرے ذمہ ہے, میں دوں گا اس کو اجر. بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو رب کے قدموں پہ ہوتا ہے. سب سے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے. اس واسطے قرآن نے کہا واسجد وقترب, سجدہ کرو قریب اللہ سے. تو سجدے میں قربت ہے, جتنا سجدہ کریں گے اتنا قربت بڑھے گی. حضور نے انس سے کہا جواب میں سوال کیا تھا؟ میرے ساتھ تم رہتے ہو, کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. انس بڑی خدمت کرتے تھے. حضور نے کہا کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. کہا میں خادم ہوں, خادم ہی رہنا چاہتا ہوں, یہاں بھی وہاں بھی, یہی میری مانگ مطالبہ ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ساتھ رہنے کی تمنا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی. حضور نے کہا اگر ایسا ہے تو میرا تعاون کرو سجدوں کی کثرت سے, قائم نہیں بھی کثرت کی سجود. اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میں چونکہ سجدے میں کثرت رکھتا ہوں تم کو بھی کام کرنا پڑے گا. انس کو حضور نے بشارت دے دی. انس کے بارے میں شاید آپ نے نہیں پڑھا ہوگا, ان کی والدہ لکھائی ام سلیم. ام سلیم انس کی والدہ, طلحہ کی بیوی. پہلے ام سلیم طلحہ کے نکاح میں تھی, بعد میں ام سلیم انس کی والدہ بنی ہے. وہ لیکن آئی حضور سے کہا کہ دیکھو تمہاری خادم ہے اور ان کے حضرت پہ دعا کرو, 10 سال کے بچے ہیں. حضور نے ہاتھ پھیرا سر پہ اور کہا اللہم بارک لہو فی مالہ و ولدہ, اللہ ان کے مال میں ان کے اولاد میں برکت دے دے.
اگر مال دوری ہوتی تو حضور مال بڑھنے کی دعا نہیں دیتے. مال دوری چیز نہیں ہے, لیکن مال کا اگر غلط انتظام ہوا, غلط استعمال ہوا تو وہ برا بن جاتا ہے. حضور نے مال کی دعا دی, اولاد کی دعا دی. لکھتے ہیں مفسرین اس حدیث کے ذیل میں, حضرت انس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں 120 اولاد دیا. 120 اولاد. جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو ان کے دائیں بائیں 70 بیٹے ہوتے تھے ان کے. دیکھا دعا کا اثر, نبی کی دعا کا یہ اثر ہے. اور ہم نبی کی دعا کے الفاظ یاد کر کے اس سے برکت حاصل نہیں کرتے, غافل ہیں ہم. ایک ایک لفظ میں برکت ہے. اور مال کا یہ عالم تھا. آج اچھے کے پاس مکان نہیں ہے. انس کے پاس 3 مکان تھے, 3 سال میں تھے اس زمانے میں. انس کے 3 مکان تھے. تو مال اور اولاد میں حضور نے برکت کی دعا دی ہے. نہ مال برا ہے نہ اولاد بری ہے. ہاں ان کا استعمال برا ہو گیا تو اولاد خراب بنا دی تو اولاد بھی دشمن اور مال بھی فتنہ. اس لیے مال بھی چاہیے, اولاد بھی چاہیے, لیکن دونوں صالح چاہیے, مال میں خیر چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہیں. تو جو بندہ نماز کی کثرت کرے گا وہ حضور سے قریب ہوگا, اور جو نماز چھوٹا رہے گا اس کے واسطے ویل ہے. جو نماز پڑھتا ہے مگر دکھاوے کی پڑھتا. آخری ٹکڑا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, منع کرتا ہے. یمنعو منع کرنا, اردو میں بولتے ہیں نا منع کر دیا, دینے سے منع کر دیا. یہ وہی یمنعون ہے, منع کر دیتے ہیں. کس کو؟ معون. معون کہتے ہیں برتنے کی چیز, برتنے کی چیز. مہمان زیادہ گھر میں آ گئے تو کہا بھائی دوپہر مان لو, دوپہر مان کے لیے, دسترخوان مان کے لیے آئے, ہتھوڑی مان کے لیے آئے, سبل مان کے لیے آئے, پھاوڑا مان کے لیے آئے. کچھ اچانک کام پڑ گیا جو گھر میں پڑا تھا, نہ وہ کھستا نہ ٹوٹتا نہ پھوٹتا, جیسے ملا ہے ویسے واپس کرنا اس کو. لیکن اتنا کنجوس ہے, اتنا فقیر ہے کہ وہ سبل بھی دینے کو تیار نہیں, پھاوڑا دینے کو تیار نہیں, کلائی دینے کو تیار نہیں. کیوں؟ گھس جائے گا یہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن دل پڑانے والا دینے کے لیے. تو یہ معون کا ترجمہ ہے, معون. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور برتنے کی چیز بالکل نہیں دیتے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس پر عذاب کیوں ہوگا, یہ تو واجب فرض نہیں ہے. لیکن واجب فرض نہیں ہے, اس پر گناہ کیوں ہوگا, اس پر عذاب کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ گناہ تو ہوگا اس کے زکات نہ دینے پر. اور اس کی دلیل یہ ہے جو برتنے کی چیز دینے کو تیار نہیں ہے بھلا زکات کا دیتا ہوگا. جو برتنے کی چیز دینے کو تیار نہیں, پھاوڑا سبل کلائی دینے پر تیار نہیں, بھلا وہ زکات کا دیتا ہوگا تو عذاب ہوگا زکات نہ دینے پر. لیکن زکات نہ دینے پر اس کی بخیلی کی مذمت پر یہ جملہ ہے کہ مانگنے کی برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیا کرتا. اتنا بخیل ہے, اتنا کنجوس ہے. تو بخیل دو چیزیں ہو گئی, ایک نماز نہیں پڑھتا, بھول جاتا ہے, اور اگر کبھی پڑھتا ہے تو دکھاوے کی پڑھتا ہے. اور حضور نے پہلے کہا دیا ہے من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھا اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, دکھاوے کا روزہ رکھا تو شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, صدقہ دیا دکھانے کو, شرک کیا. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو شخص قیامت کے دن کو نہیں مانتا, فیصلے کے دن کو نہیں مانتا, وہ یتیموں کو دھکا دینے والا ہے, مسکین کے کھانے پہ کسی کو آمادہ نہیں کرتا. سو ایسے مسلموں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے سہو کر جاتے ہیں, نماز نہیں بھول جاتے ہیں, اور اگر کبھی پڑھتے ہیں تو وہ نمازوں کو دکھانے کی خاطر پڑھ لیتے ہیں اور معمولی چیزوں کو بھی نہیں دیا کرتے ہیں. لہذا وہ زکات بھی نہیں دیا کرتے ہیں. یہ ان کے اوصاف ہیں جن کی بنیاد پر یقین ہے کہ یہ فیصلے کے دن کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم سچے مومن متقی بنیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے سچے جانشین بنیں. اس کتاب کو سارے عالم میں پہنچانے کی وسائل جو اللہ نے دیا ہے ان تمام سے استفادہ کریں. دعا کر لیجیے.